بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ تمام تعریفیں وحدہ لا شریک کو سزاوار ہیں جو اس پوری کائنات کا بلا شرکت غیر مالک و مختار ہے۔ کروڑوں درود اور سلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم عطا فرمائی، جن کی حیات طیبہ کل کائنات کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے باقاعدہ قرآن حکیم کے حکم کے مطابق نمونہ قرار دی گئی ہے۔ اسی نمونے پر ہم گفتگو کرتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ جو ہمارے لیے نمونہ ہے، اس نمونے کو ہم اپنے سامنے رکھ کر سوسائٹی کے معاملات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، چونکہ سیرت سے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، سمجھنے اور امپلیمنٹیشن، مجھے معاف کیجیے گا، اطلاق کے لیے ہے۔ تو اس کا اطلاق سوسائٹی میں کیسے ہوگا، اس پر ہماری بات چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی سیرت طیبہ کے دو بہت اہم پہلو ہیں۔ ایک پہلو جو ہے وہ دعوت دین کا پہلو ہے، اور دوسرا مرحلہ جو ہے وہ اقامت دین کا مرحلہ ہے، اور دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بیلنس رکھ کے، یعنی صرف دعوت دین کا کام بھی ساری زندگی جاری رکھا اور اقامت دین کا کام بھی ساری زندگی جو ہے وہ جاری رکھا۔ ہماری مشکل یہ ہے یا بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے صرف دعوت دین کو کے کام کو جو ہے وہ رسول اللہ کا کام سمجھ کے اپنا لیا، اور جو اقامت دین کا فریضہ تھا اسے ہم نے نظر انداز کر دیا یا اسے بہت ہلکا سمجھا، حالانکہ اصل کام وہی تھا۔ اس پر جو ہے پچھلے پروگراموں میں گفتگو ہو رہی تھی۔ میں شجاع صاحب کی طرف چلتا ہوں پچھلے پروگرام کا، جس میں آخری ایپیسوڈ جو تھا ہمارا، جو آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں یہ تھا کہ صاحب ایک دعوت دین کے لیے ایک منظم ریاست ہونی چاہیے، اس ریاست میں اس کا قیام ہونا چاہیے، اور الحمدللہ یہ ریاست ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس پر گفتگو تھی، شجاع صاحب سے ریکیپ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ بتائیے کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ رکھے۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیراً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشستوں میں ہم اقامت دین کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے آئے، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ جیسے اللہ کے دین پر عمل کرنے کی کوشش ہماری ذمہ داری، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری، تو اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ نبی اکرم علیہ السلام کو جو مشن قرآن پاک میں بیان ہوا، لیظہرہ علی الدین کلہ، کل نظام زندگی پر اللہ کا دین غالب ہو، حضور علیہ السلام نے 23 برس اس کی محنت فرمائی، جس میں دعوت دین کی ذمہ داری کو ادا کرنا بھی شامل، اور اقامت دین، نفاذ دین، غلب دین کی جد و جہد بھی شامل۔ پھر ہم نے گزشتہ نشستوں میں یہ بھی جانا کہ اگر اللہ کے دین کے احکامات کے نفاذ کی محنت کی جائے تو اللہ آسمان سے بھی برکت عطا فرماتا ہے، زمین سے بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 66 میں اہل کتاب کا ذکر، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر وہ اہل کتاب تورات اور انجیل کے احکام کو قائم اور نافذ کرتے، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی کھاتے، اللہ آسمان سے بھی برکت عطا فرماتا، زمین سے بھی خزانے کھول دیتا۔ آج قرآن کریم ویلڈ کتاب ہے، آج قرآن کریم کے احکامات پر عمل ہوگا تو اللہ آسمان سے بھی خزانے کھول دے گا، زمین سے بھی خزانے کھول دے گا۔ پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ امت مسلمہ کے ذلت اور رسوائی کی بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کرنے کی جد و جہد کو ترک کر دیا۔ 57 مسلم ممالک ہیں، مگر اللہ کا دین کہیں نافذ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اجتماعی معاملات زندگی کی بات کر رہا ہوں، چند افراد کا نمازی ہونا، تہجد گزار ہونا، روزے دار ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن دین اسلام ایمانیات اور عبادات سے آگے بڑھ کر معاملات اور اخلاقیات، اور اس سے مزید آگے بڑھ کر معاشرت، معیشت، سیاست، عدالت، ریاست، ان سب کے اجتماعی احکام دیتا ہے اور اپنے نفاذ کا مطالبہ ہم سے کرتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 کا بھی ذکر ہوا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پھر گزشتہ نشست میں آخر میں چلتے چلتے ہم نے پاکستان پر کلام کیا۔ علامہ اقبال نے وہ خطوط جو قائد اعظم کو لکھے، ایک خط میں لکھا
کہ جہاں تک میں نے دنیا کے مسائل پر غور و فکر کیا، یہاں کے مسائل، دنیا کے مسائل کا حل اسلامی شریعت کے سوا کہیں نہیں۔ مگر کیسے ہم اسلامی شریعت کو نافذ کریں گے جب تک کہ ہمارے پاس اپنا ایک آزاد علیحدہ خطہ یا ریاست نہ ہو۔ یہ تھا قیام پاکستان کا مقصد، کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ البتہ 77 برس ہو گئے، ہم غور کریں آج ہمارا معاملہ کیا ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اکثر اور بیشتر دین ہماری ترجیحات میں شامل نہیں، تبھی آج ہم ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں۔ ہم نے یہ بھی عرض کی کہ اگر اللہ کے دین کی محنت ہو تو قرآن کریم میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں فرمایا گیا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 پیش کی گئی تھی ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری نصرت فرمائے، اللہ تمہاری مدد پر آئے، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ آج مغلوب کیوں ہیں؟ اس سے کہ اللہ کا دین ترجیحات میں نہیں۔ دین ترجیحات میں ہوگا، اس کی اقامت، اس کا نفاذ، اس کے غلبے کی جد و جہد ہوگی تو اللہ کی نصرت ہمارے شامل حال ہوگی۔ آسمان سے بھی خزانے، زمین سے بھی برکتیں اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اصل میں ناظرین محترم پورے پروسیس جو ہے اس تحریک کا اگر ہم غور کریں، اور ظاہر ہے بہت تفصیل سے ہم نے سیرت النبی پر گفتگو کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے، آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے لے کر آپ کی وفات مبارک تک کا پورا سفر جو ہے ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ آپ کی محنت شاقہ جو ہے وہ سامنے آئی، تو پورا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دے کر لوگوں کو جمع کیا، صالحین کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار، چھوٹی سی جماعت ہی کہوں گا میں، صالحین کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہوئی، وہ دار ارقم میں تبلیغ ہوتی رہی، پھر وہاں سے باہر نکل کر پھر چھپ چھپ کے تبلیغ ہوتی رہی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی، ہجرت فرما کے جو ہے وہ ایک ریاست کا قیام عمل میں آیا، اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک ریاست جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے، چونکہ غلبہ دین کے لیے ریاست کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہوئی کہ اس دنیا میں دو ہی ریاستیں زمین پر جو ہیں وہ ایسی ہیں جو دین کے نام پر، اسلام کے نام پر بنی تھی۔ ایک ریاست مدینہ تھی جو اسلام کے نام پر بنی، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے اور وہاں جا کے آپ نے دین قائم کیا، اور دوسری ریاست اس کے بعد جو ہے وہ تھی جہاں اسلام نافذ کرنے کے لیے لوگ گھروں سے نکلے تھے، اپنی جانوں کی، مال کی قربانی دی تھی اور ہجرت کر کے آئے تھے، اور یہ بڑا مبارک سفر تھا جس کی مبارک ہونے کو ہم نے سمجھا نہیں، اور وہ پاکستان کا قیام تھا۔ جی ہم نے ناقدری کی نا، ورنہ ماہ رمضان اور نزول اللہ کی قرآن، نصرت، جی ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ، 27ویں شب جو کہ غالب امکان ہوتا ہے کہ قدر کی رات، تو رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ، پھر قدر کی رات، نزول قرآن کی رات، پھر وہ رات ہے جو تقدیروں کو بدل دینے والی رات، اس رات میں جس میں تقدیروں کو بدلنے والی کتاب اللہ نے عطا کی قرآن، اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ریاست عطا فرمائی، نعمتوں کا اتمام ادھر بھی ہے اور نعمتوں کا اتمام ادھر بھی ہے، اور اللہ کے نام پر یہ ریاست، پیغمبر علیہ السلام کے نام پر یہ ریاست، کلمے کی بنیاد پر یہ ریاست۔ نقطہ وہی ہے کہ ترجیحات کا مسئلہ۔ البتہ ایک اور اہم بات، ابھی آپ نے نظریے کا ذکر فرمایا، پھر ریاست کا ذکر فرمایا، پھر وہ اس کی کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہوتی، تو نظریہ جغرافیائی سرحدوں کا پابند نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا، اور اسلام تو ہے ہی آفاقی دین، آفاقی دین ہوتے، یونیورسل ٹروتھ ہے۔ تو خنجر کسی پر چلے تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، تو اس نظریے کا ماننے والا، اس کلمے کا ماننے والا دنیا میں کسی بھی کونے میں ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم کے کوٹیشنز میں یہ الفاظ میں باتیں موجود ہیں کہ پاکستان منزل نہیں ہے، پاکستان ایک تجربے گاہ ہے کہ جہاں ہم دنیا کے سامنے عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست رکھ کر دنیا کے سامنے اس کا نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے مدینہ کی ریاست جو ہے وہ دنیا کے سامنے ایک نمونہ بنی کہ یہاں دین کا غلبہ ہوا، یہاں دین قائم ہوا، اور مکمل دین کا نفاذ مدینہ میں ہوا، شرعی قانون نافذ ہوئے، رسول اللہ نے اللہ کا قانون نافذ کیا اس سرزمین پہ۔ تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جگہ فوکس کیا، مکہ مکرمہ میں 13 برس آپ نے گزارے وحی کے آغاز کے بعد، جب لوگ جان کے دشمن ہیں تو اللہ کی طرف سے اجازت آئی ہجرت کی، تو آپ ہجرت فرما کر یثرب یعنی مدینہ النبی گئے، مدینہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر دوبارہ تشریف لائے فتح مکہ کے لیے۔ جی تو اول آپ کا سارا فوکس ریاست کے قیام پر ہے، ہاں ریاست کے قیام پر ہے، اور اندرون عرب کا معاملہ ہے۔ ایک جگہ ریاست قائم ہو گئی تو اب اس کے بعد اس کا تسلسل ہے، چنانچہ خود حضور علیہ السلام نے غزوہ تبوک کا ارادہ فرمایا، تشریف بھی لے گا کس کے خلاف؟ سلطنت روما کے خلاف، یہ عرب سے باہر نکل کے معاملہ،
اور نبی علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں یہ توسیع کا سلسلہ جاری رہا. تو یہ دین ایک خطے کے لیے نہیں آیا, سارے عالم کے لیے آیا, غلبے کے لیے آیا. جی, غلبے کے لیے. اور یہ حضور کی رسالت ساری انسانیت کے لیے ہے, اور حضور کا مشن ہے اللہ کے دین کا غلبہ. تو یہ دین کا غلبہ کسی ایک خطے تک محدود نہیں رہنا, اس نے وسعت پذیر ہونا ہے, لیکن کہیں ہوگا تو پھر وسعت کا معاملہ آئے گا نا. ناظرین کو وقفہ لینے پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کا خیر مقدم ہے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بات یہ ہے کہ جناب دین پھیلنا ہے اور وسعت پذیر ہونا ہے, لیکن وسعت پذیر ہونے کے لیے یعنی یہ کہ سایہ بڑھنے کے لیے, کسی درخت کا سایہ بڑھنے کے لیے اس کی جڑوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے تاکہ اس کی شاخیں پھیلیں. تو شاخیں تو جب پھیلیں گی جب جڑیں مضبوط ہوں گی. ریاست میں اسلام قائم ہوگا, یہاں بہترین پریکٹس ہوگی, اور اس تجربے گاہ سے جو ہے یا یوں کہہ لیں کہ اس بھٹی سے ڈھل کر جو لوگ نکلیں گے وہ اس قابل ہوں گے کہ توسیع دین کا کام کریں. قرآن پاک میں سورۃ الحجرات اس کا مطالعہ ہم کرتے ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے, گریجویشن کے سلیبس میں پہلے پڑھائی جاتی رہی سورۃ الحجرات, یہاں بھی ہم ذکر کرتے رہے. سورۃ الحجرات کی پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے آگے نہ بڑھاؤ. جو باؤنڈری اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیٹ کر دی اس کے اندر رہو. جہاں لائن ڈرا, ریڈ لائن ہمارے کہا جاتا ہے نا, یہ ہماری ریڈ لائن ہے, تو جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے ریڈ لائن سیٹ کر دی اس کو کراس نہ کرو. بلکہ ایک جگہ تو قرآن پاک کہتا ہے فلا تقربوها, یہ اللہ کی حدود, ان کے قریب بھی نہ جاؤ, ریڈ لائن سے کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس, دور ہی رہو. اچھا, لوگ کہتے جی ریاست کی رٹ قائم ہوگی, ہم ریاست کی رٹ قائم کریں گے. اللہ تعالیٰ کی رٹ کہاں قائم ہو رہی ہے بھائی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کی رٹ کدھر ہے؟ اللہ کے دین کے تقاضوں کے رٹ کدھر ہے؟ بات وہی ہے کہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام اور اللہ کا یہ دین یہ ہماری ترجیحات میں ہے؟ آج ہماری فکر, آج ہماری سوچ, آج ہمارا ڈسکشن, آج ہماری ڈیبیٹ, آج ہمارا ڈائلاگ, آج ہمارے مباحثے, آج ہماری لڑائیاں میڈیا پر بیٹھ کے کیسے لڑتے ہیں بعض پولیٹیشنز, ٹھیک ہے, یہ سب کس لیے؟ یہ ساری محنت, یہ ساری اسٹرگل, یہ ساری جد و جہد اکثر مرتبہ مفادات کے لیے, مفادات کی جنگ کے لیے, ذاتی مفادات کے لیے, شہرت کے لیے, عزت کے لیے اور اقتدار کے لیے, جی میں کے لیے. جی. تو کیا اللہ کا دین, اللہ کی کتاب, اللہ کا پیغمبر, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا حکم اور ان کا مشن اور اللہ کی ذات یہ ہماری ترجیحات میں؟ ایمانداری سے ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے, میجورٹی میں چیک کر لیں نا. نماز کا حکم موجود ہے, کس کو نہیں معلوم؟ کتنے لوگ ہمارے پابندی سے با جماعت, مردوں کی بات با جماعت لازم, کتنے لوگ با جماعت 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرتے ہیں؟ چیک کر لیں. جو اللہ کے نہیں ہو رہے وہ باقی کسی اور کے ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہمارا مسئلہ ہے. کافروں کی بات نہ کریں, وہ جو جناب وہ فلاں نے ترقی کر لی, فلاں ملکوں نے ترقی کر لی, بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے اگر دنیا کو مقصود بنایا, دنیا کو مشن بنایا, اللہ نے دنیا دے دی, مل جائے گی. آخرت میں کچھ نہیں, ایمان کے بغیر آخرت میں کچھ نہیں. اور دنیا اللہ نے فرعون کو بھی دی ہے, قارون کو بھی دی ہے, شداد کو بھی دی ہے, نمرود کو بھی دی, ابو جہل کو بھی دی, ابو لہب کو بھی دی ہے. تو وہ کامیاب قرار دیں انہیں, پھر دیں قرار. تو تمہیں چاہیے تمہیں بھی مل جائے گی, مگر ایٹ واٹ کاسٹ؟ اللہ کے غضب کے ساتھ, اللہ کی ناراضگی کے ساتھ, اللہ کی پکڑ کے ساتھ, اللہ کے عذاب کے ساتھ, اللہ کی جہنم کے ساتھ. یہ 6 نام میں نے گنوائے ہیں, ان کے ساتھ تو یہ معاملہ دنیا میں پکڑ اور آخرت میں عذاب کا معاملہ. تو نہ کمپیئر کرو ان سے, اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانتے ہیں, اللہ کے دین کو مانتے ہیں. اب اللہ کی مانیں گے, اللہ کے رسول علیہ السلام کی مانیں گے, اللہ کے دین کی مانیں گے, تو ہماری بات سنورے گی, تو ہمارے معاملات سیٹل ہوں گے. اللہ کے رسول فرماتے علیہ السلام ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین, بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. اقبال نے ترجمانی اسی بات کی ہے نا, وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اگر ہماری ترجیحات میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام اور اللہ کی کتاب اور اللہ کا دین نہیں ہے تو پھر وہی ہونا ہے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے.
سب سے پہلا کام جو ہے وہ دین قائم کرنے کے لیے معاشرے میں معاملات اور اخلاقیات کو بھی درست کرنا ضروری ہے. جس معاشرے میں ہم ہیں اس میں دین تو بعد میں قائم ہوگا، پہلے وہاں کے معاملات اور اخلاقیات کو دین کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے. اس پر ہم کام نہیں کرتے. اصل میں تبلیغ تو یہ بھی ہے. جزاک اللہ خیرن. آپ نے انٹرو میں بھی ایک بات بیان فرمائی تھی اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی جماعت، ٹھیک ہے، بہت چھوٹی سی جماعت تھی. تعداد میں کم ہے لیکن کوالٹی میں بہت اونچے ہیں. وہی نا، جو لوگ تیار کیے ہیں، جو ڈھل کے نکلے ہیں اس بھٹی سے، وہ سونا تھے، کندن بن کے نکلے. تو حزب اللہ بنائی ہے نا، اللہ کی ایک جماعت تیار کی ہے نا، اللہ والے تیار کی. بھئی اللہ کا دین اس کی محنت کرنی، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے تو اللہ والے ہی کریں گے نا. سرکش، باغی، نافرمان، گناہگار، حرام خوری کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے، ظلم و زیادتی کرنے والے، حقوق کو پامال کرنے والے، ان کے ہاتھوں تو دین کا کام نہیں ہو سکتا نا. سیدھی سی بات ہے. اور اللہ کی مدد بھی سرکشوں کے لیے، باغیوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، معصیت میں مبتلا لوگوں کے لیے، حرام خوروں کے لیے نہیں. اللہ کی مدد متقین کے لیے. قرآن پاک میں سورۃ النحل کی بالکل آخر میں ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ. تو مکہ مکرمہ کے 13 برس ابھی لوہے کی تلوار نہیں چلی، قرآن کی تلوار چلی. سبحان اللہ. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کی 4 فرائض کو، 4 ذمہ داریوں کو 4 ہی مرتبہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں اور لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں اور لوگوں کو کتاب کے احکام کی تعلیم دیتے ہیں اور لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. بڑا پیارا ایک شعر ہے کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے. خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے. نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہیرا پہلے. غار ہیرا پہلے. تو غار ہیرا میں قرآن پاک ملا ہے نا، انقلابی نظریہ ملا ہے نا قرآن پاک کے ذریعے سے. تو اللہ والوں پر ایمان کی محنت نبی علیہ السلام نے فرمائی. اللہ والوں کے دلوں میں قرآن پاک کو اتار. اللہ والے بلکہ ان کو پروڈیوس کیا قرآن کے ذریعے سے. قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کے ذریعے تزکیہ، قرآن کے ذریعے تربیت، قرآن کے ذریعے فکر آخرت کی ہیمنگ، قرآن کے ذریعے اللہ کی محبت کا پیدا کیا جانا. یہ مکے کے 13 برس قرآن کے ذریعے سے یہ اللہ والوں کی جماعت تیار ہوئی. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم گفتگو تو کر رہے ہیں لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی گفتگو مکمل ہو اور تھوڑی دیر کے بعد بریکنگ نیوز آ جائے کہ اسلام غالب ہو گیا. بھائی ایسا ہونے والا نہیں. رات کو دھواں دار ہم نے تقریر سنی ہے، صبح انقلاب آ جائے، ایسا ممکن نہیں. بہت بڑے لاکھوں کی تعداد میں مجمع میں گریجولی بتدریج ہوتا ہے. یہ کام تو رسول اللہ نے بھی بتدریج کیا ہے. ایگزیکٹلی. میں اور آپ ڈائریکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل. تو یہ اللہ والوں کی جماعت کی تیار. اور کیا اچھی بات آپ نے بیان فرمائی. ہم چاہتے ہیں ریاست کی سطح پر دین قائم ہو. 25 کروڑ لوگ رہتے ہیں اس ریاست میں کم و بیش، یہاں دین قائم ہو. وہ بھائی جتنا اختیار ہے اس میں کر رہے ہیں قائم. ایگزیکٹلی. میں یہی کہتا ہوں نا کہ بھائی تبلیغ کرنی تو اپنی ذات، اپنے گروہ، اپنے دائرہ اثر سے شروع کریں. جی. اس 5.5-6 فٹ کے وجود پر کس کا اختیار ہے؟ میرا ہے نا. کیا اس 5.5، میں اپنی بات پہلے کر لیتا ہوں، اس 5.5-6 فٹ کے وجود پر کیا میں دین کو غالب کر رہا ہوں؟ جتنے احکامات مجھ سے متعلق ہیں جن پر میں فوراً عمل کر سکتا ہوں. ایک ہے جہاں میرا اختیار نہیں، ایک ہے جہاں میرا اختیار ہے. جہاں میرا اور آپ کا اختیار ہے وہاں ہم یہ شو کر رہے ہیں کہ اللہ دیکھ میں نے اتنا تو کر لیا نا، باقی کی توفیق دے دے. جہاں میرے اختیار نہیں ہے شو تو کریں. بچہ بھی گھٹنے چلتا ہے. جس دن باپ دیکھتا ہے بچے کو اس نے ٹیبل پر ہاتھ رکھا اور وہ کچھ اٹھنا چاہ رہا ہے، اس دن باپ ہاتھ پکڑ کر اس کو چلانے کی کوشش کرتا ہے. ڈے ون سے نہیں کرتا باپ بھی. بچہ شو کرتا ہے میں چلنا چاہتا ہوں، ابھی گھٹنے پیروں پہ چلنا چاہتا ہوں. ہم سب کا مشاہدہ، ہم آپ اور ہم صاحب اولاد ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو شو تو کرو کہ اللہ جتنا میرے بس میں نے کر رکھا ہے یا میں کر رہا ہوں تو مجھے اس کی توفیق دے دے جو میرے بس میں نہیں. پکڑ لیتا ہے بڑھ کے. جی. اللہ ہاتھ پکڑتا ہے. اللہ ہاتھ پکڑتا ہے بڑھ کے. کیا پیاری آیت آپ کے اس جملے سے اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی. سورہ عنکبوت ہے 21 پارے میں آخری میں آتا ہے بات، آخر میں بات آتی. سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے 69 والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اور جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے، محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، ہم اپنے راستوں کی ہدایت ضرور ان کو عطا کریں گے. تم آؤ تو صحیح. پھر حدیث مبارک ہے، حدیث قدسی بخاری شریف میں کئی مرتبہ ہم نے پیش کی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. وہ کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے، مجھ سے بہتر محفل فرشتوں میں یاد کرتا ہوں. وہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے، میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے، میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. وہ چل کر میری طرف آتا ہے، میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. ہم شو تو کریں، اللہ چلائے گا کیا؟ اللہ اس راہ پر ہمیں دوڑا دے گا انشاءاللہ تعالی. اٹھ بان کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تبدیلی
کے ساتھ ایک لفظ انقلاب بھی ذہن میں رکھ لیں، اور ہم تو اعلیٰ ترین سطح کی بات کریں کہ ہمہ گیر اور سب سے اہم ترین اور ہمہ جہد انقلاب وہ تھا جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں برپا ہوا. یہ بات بھی ہم پہلے کرتے ہوئے آئے ہیں. اس وقت میں عرض کرنا کیا چاہ رہا ہوں، انقلاب کا لفظ قلب سے بنا. قلب ہر وقت بڑھتا ہے، تبدیل بدلتا ہے. تو تبدیلی کیا ہے؟ بدل جانا نا، دل کا بدلنا. دل کا بدل جانا. دل بدلے گا تو میرے اور آپ کے وجود پر اس کے اثرات آئیں گے، اعمال پر اثرات آئیں گے. اور اگر تبدیلی واقعتاً حقیقی تبدیلی ہے تو وہ میری ذات تک محدود نہیں رہے گی. لا محالہ اس کا امپیکٹ آئے گا، اس کے اثرات دوسروں پر آئیں گے. دوبارہ عرض کرتا ہوں، تبدیلی افراد سے آئے گی، اور افراد منظم ہو کر کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ بنیں گے، جن کو ہم اللہ والوں کی جماعت کہہ رہے ہیں. مگر وہ اللہ والوں کی جماعت پروڈیوس کیے بغیر، اللہ والوں کی تربیت کیے بغیر، اللہ والا بنائے بغیر ہم کسی انقلاب کے خواہاں ہیں تو یہ احمقوں کی جنت پہ رہنے والی بات ہوگی. سیدھی سی بات. مجھے معاف کیجیے گا، ہم تو یہی کر رہے ہیں، ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین معاف کیجیے گا، اصل میں بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. کچھ ایک درد دل میں سوا ہوتا ہے تو بات کرتے ہیں کہ اقامت دین کی کوششیں جو ہیں وہ ہم نہیں کرتے. دعوت دین کے لیے ہم نے اپنے اپنے طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال یہ کچھ کڑوی باتیں بھی ہمیں سننی چاہیے. دیکھیے، جب تک ہم اپنا احتساب خود نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. خود احتسابی کی ضرورت ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے، سیلف کریکشن کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے اللہ مجھے بھی حوصلہ دے، میں بھی کمزور پہلے ہم اپنا معاشرہ تو درست کر لیں. اللہ ہمیں حوصلہ دے، مجھے بھی دے. ہم کچھ کڑوی سننے کے لیے بھی آمادہ ہوں تاکہ اپنی غلطیوں کا ادراک اور احساس کر کے اصلاح کی کوشش کریں. ویسے کہتے ہیں کڑواہٹ میں تاثیر ہوتی ہے لیکن بعض لوگوں کو کڑواہٹ برداشت نہیں ہوتی ہے. دیکھیے، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جارج برنارڈ شاہ مشہور نام ہے، اس کے 2 اسٹیٹمنٹس بڑے مشہور ہوئے مسلمانوں کے بارے میں. جب پہلا آیا تو لوگ غیر مسلموں نے اس کی بڑی مخالفت کی کہ تم نے اسلام والوں کی بڑی تعریف کر دی. بولا تھوڑا ویٹ کرو، صبر کرو، ابھی دوسرا بھی آ رہا ہے. پہلا اسٹیٹمنٹ یہ آیا، when I read the Holy Quran there is no better book than the Holy Quran in the world. جب میں قرآن کریم پڑھتا ہوں تو اس سے بہتر کوئی کتاب دنیا میں نہیں. تو غیر مسلموں نے اس کا، وہ کافر تھا کہ تم یہ کیا کہہ دی. بولا بھائی صبر کرو، ابھی دوسرا آ رہا ہے. تو پہلا جملہ اس نے کہا when I read the Holy Quran there is no better book than the Holy Quran in the world. جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو اس سے بہتر کوئی کتاب دنیا میں نہیں. اگلا جملہ کیا ہے، when I see the Muslims there is no worst nation than the Muslims in the world. لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں سے بدترین کوئی قوم نہیں. تو اب غیر مسلم تو خوش ہو گئے کہ بات برابر ہو گئی. تماچا ہمارے لیے. ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہمارے نزدیک قرآن پاک کی وہ ویلیو ہے جو اس کا حق ہے؟ کیا قرآن پاک ہماری ترجیحات میں شامل ہے؟ کتنا ہم رو نہ روئیں، کتنی مرتبہ، میں یہ نہیں کہہ رہا سینکڑوں مرتبہ یہ بات ہم نے کہی، ہم نے 20 مرتبہ یہ بات کہی. ہم اپنے بچے کے میتھس کے ٹیوٹر کو کتنے پیسے دیتے ہیں ہمیں پتہ ہے. ہم قرآن پڑھانے والوں کو کتنے، ہمیں پتہ ہے. ہم آفس میں ملازم رکھتے ہیں، کوئی قرآن کا حافظ ہو، قرآن کا علم رکھنے والا، دین کا علم رکھنے والا، کوئی قدر اس کی ہم کرتے ہیں؟ اضافی انکریمنٹ نہیں دیتے. ہاں، تو جس کی حوصلہ افزائی کے لیے دینا چاہیے. ایگزیکٹلی. اب بعض لوگوں نے کیا ہے، مجھے خوشی ہے الحمدللہ. میں 1-2 اداروں کے اندر ذمہ داری پر ہوں، وہاں اور کوالیفیکیشنز کے ساتھ ہم نے حافظ قرآن اور عالم دین کے لیے بھی مارکس رکھے ہوئے الحمدللہ رب العالمین. لیکن میجورٹی تو نہیں. ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں، ہمارے بچے کا میتھس کمزور ہو ہم پریشان، انگلش کمزور ہم پریشان، قرآن پاک کمزور ہو نو ٹینشن. دین میں جبر نہیں. یہ آیت سب کو یاد ہو جاتی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. استغفر اللہ. تو ترجیحات کا مسئلہ ہے. اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ آج ہماری ورتھ کیا ہے دنیا کے اندر، ہمارا اجتماعی کردار کیا ہے آج. مجھے معاف کیجئے گا، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلنٹ آدمی تھے، کھل کر بات کرتے تھے، 2 ٹوک بات کرتے تھے، کڑوی تھی لیکن سخت بات تھی. کیا کہتے تھے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پیش کر کے منافقین کی کیا علامات ہیں. منافق جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا توڑے گا، امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا، جھگڑا ہوگا تو گالی دے گا. جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور گالم گلوچ. کیا آج ہمارے قومی اجتماعی کردار نہیں؟ منافقانہ طرز عمل. پھر ہم روتے کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اب کیوں نہ گرے برق؟ اللہ کے ساتھ بے وفائی، اللہ کی کتاب کے ساتھ. ہمارا سارا معاشرتی عمل اور ہمارے معاملات ہیں، اس کا سیرت سے کوئی تعلق نہیں. پھر وہ بات دہرا دیتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، مؤمن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے. مؤمن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے.
یہ حدیث مبارک مکمل ہو گئی. کیا مطلب؟ اس کی گفتگو، کردار، معاملات، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ڈیلنگ سے لگے گا اللہ کا ماننے والا ہے. آج ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہمارے معاملات کو دیکھ کر، ہماری ڈیلنگ کو دیکھ کر، ہمارے رویوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے، اور ہمارے رویوں کو دیکھ کر کسی کو اللہ یاد آتا ہے؟ کوشچن مارک ہے. بلکہ ہمارا معاملہ تو یہ ہو گیا، مجھے معاف کیجیے گا، کہ اگر ہمیں کوئی ایسا آدمی نظر آ جائے جو بظاہر جس کا گیٹ اپ جو ہے وہ مولویانہ ہو، اس نے داڑھی واڑی رکھی ہو، چہرے پہ اور سجا ہوا ہو، اور وہ ہاتھ میں تسبیح بھی ہو، تو لوگ اس پہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہیں وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا، ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے. استغفر اللہ. صحیح فرما رہے ہیں. یہ اور خاص طور پر بزنس میں، کاروبار میں ہم نے ایک عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. ہم نے بزنس میں طریقہ اختیار کیا کہ جب گاہک آتا ہے تو ہم اللہ رسول کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں دیکھا کیسا موٹیویٹ کیا اسے، کیسا ہم نے اسے گھیرا. کیا بزنس ٹیکنیک ہے ہماری. بزنس ہے تو پھر وہاں اسلام اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. مسجد میں صرف اسلام ہے، اجتماع میں صرف اسلام ہے، دعا میں صرف اسلام ہے، دکان پہ اسلام نہیں ہے، ٹھیلے پہ اسلام نہیں ہے، کاروبار میں اسلام نہیں ہے، فیکٹری میں اسلام نہیں ہے. جی. اور سنیں یہ حدیث پیش کر کے اگلی بات بھی میں عرض کرتا ہوں. حدیث شریف تو یہ ہے کہ مؤمن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے. یہ حدیث مبارک مکمل جامع ترمذی میں. اس کی تشریح میں عرض کرتا ہوں، امتی کون ہوگا جسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئے. اب ذرا ہم اپنے دلوں میں جھانکیں اور اپنے آپ سے پوچھیں، ہماری گفتگو، کردار، رویوں، معاملات، ڈیلنگ سے لوگوں کو یہ سب کچھ دیکھ کر ہمیں دیکھ کر آج لوگوں کو رسول اللہ یاد آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. چیک کر لیں اور پتہ چل جائے ہم کھڑے کدھر ہیں. ہے بہت سخت باتیں ہیں مگر حق باتیں ہیں، لیکن دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہ میرے اپنے لیے ہیں. مطلب یہ خدا نخواستہ نہیں کہ میں فلاں صاحب کو کہہ رہا ہوں فلاں صاحب. میں اپنا جائزہ لوں نا، پہلے سب کچھ چھوڑ دیجئے، صرف اپنا ایک سیمپل رکھ لیجئے سامنے کے یار، اور ہر وقت سوچتے رہیے کیا یہ عمل میرا جو ہے سنت کے مطابق ہے، کیا یہ عمل میرا دین کے مطابق ہے، کیا میں ویسا مسلمان ہوں بھائی جن کی تعریفوں میں ہم رطب اللسان رہتے ہیں. ذرا مشکل سے لفظ کیا کہتے ہیں، جن کی تعریفیں ہی کرتے رہتے ہیں ہر وقت، آن ہماری زبان پر ان کا ذکر موجود ہر وقت موجود رہتا ہے. وہ صحابہ کرام، کیا ہم میں سے صحابہ کرام جیسا ہے کوئی؟ کیا ہمارے اعمال جو میرے، آپ کے نہیں میرے، کیا میرے؟ تو سچی بات یہ ہے کہ میں جب اپنا جائزہ لیتا ہوں تو میں ابھی مطلب ان کے جوتوں کے جو تلوے ہیں نا، ان کا جو سائز ہے اس سائز تک بھی نہیں پہنچا عمل کے اعتبار سے. پھر مجھے یہ دعویٰ ہے کہ صاحب میں دین کی خدمت کرنے نکلا ہوں، مجھ سے کیسے ہوگی دین کی خدمت؟ تو بات تو ہم ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے اقامت دین کی، غلبہ دین کی، نفاذ دین کی، اور وہ ریاست کی سطح پر. البتہ ریاست افراد کے مجموعے کا نام ہے. ریاست کی سطح پر ہونے سے پہلے اپنی سطح پر ہوگی. جی ریاست افراد کے مجموعے کا نام ہے، تو افراد اس طرح پیش قدمی کریں گے تو اوپر کوئی بات آئے گی. ہاں اس کے لیے جب ہم انقلابی تصور کی بات کرتے ہیں تو سارے لوگ کبھی سیدھے نہیں ہوتے بھائی، کلیئر ہے. کبھی انقلاب ہمیشہ مائنورٹی کے ذریعے آیا ہے، مگر وہ ایک مائنورٹی چاہیے تو مائنورٹی کے ذریعے آتا ہے، یعنی اقلیت کے ذریعے آتا ہے. یعنی کچھ افراد کے ذریعے. جب بھی تاریخ میں کوئی اجتماعی سطح پر تبدیلی آئی ہے وہ اقلیت سے آئی ہے، اکثریت سے نہیں آئی. وہ ایک مائنورٹی کے ذریعے سے آئی ہے، میجورٹی کے ذریعے سے نہیں آئی. نبی اگر اسی لیے آپ نے فرمایا تھا نا، ایک چھوٹی جماعت تھی، ایک چھوٹی جماعت، اور جو چھوٹی جماعت بہت بڑے طاغوت سے ٹکرا گئی تھی وہ تو 313 تھے ٹوٹل. جی. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو فرماتا ہے، مشہور آیت کے حساب کو بھی یاد آ گیا ہوگا، کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرتن باذن اللہ. بارہا ایسا ہوا ایک چھوٹی جماعت ایک بڑی جماعت پر غالب آ گئی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. اور اللہ کے حکم سے غالب چھوٹی جماعت کون سی آئے گی؟ جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والی ہو، جس کا آغاز ادھر سے ہوگا، جس کا آغاز یہ 5.5-6 فٹ کے وجود سے ہوگا، اور تدریجاً یہ بات آگے بڑھے گی. اور یہ منظم جماعت جو اللہ والوں کی ہے، چاہے ایک اقلیت میں ہو، یہ جب کھڑی ہوگی تو اللہ کی نصرت ان کے شامل حال ہوتی اور پھر اللہ کا دین غالب ہوتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات کے پابند ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر چھوٹے چھوٹے، مطلب بظاہر چھوٹے چھوٹے لوگوں سے بڑے بڑے کام لے لے گا.
ایک فرد جا کر خیبر کے دروازے کو یوں اکھاڑ کے لے آئے گا. یہ مدد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوگی. بالکل. اور اس جماعت پر اللہ کا ید اللہ علی الجماع، اس جماعت پر جو اللہ والوں کی ہو، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پشت پناہی پر ہوتا ہے. اور انتہا کیا ہے؟ بڑی پیاری بشارت کی بات ہے. غزوہ بدر کا ذکر سورہ انفال میں آتا ہے، اور سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے آیت 16-17 میں تفصیل ہے، وہاں فرمایا ہے کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. مسلمانوں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا بدر میں، اللہ نے قتل کیا. اے نبی آپ نے مٹی نہیں پھینکی، مٹی اللہ نے پھینکی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس پوری محنت کو جو غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے ہے، اور یہ 313 1000 کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، یہ تو 313 کھڑے اور نبی علیہ السلام ان کو لیڈ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرما رہے مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا، میں نے قتل کیا. نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی، علیہ السلام میں نے پھینکی. یعنی محنت تم کر رہے ہو اور اللہ اس پوری محنت کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے. اس سے اوپر قرب الہی کا کیا مقام ہوگا کہ محنت بندہ کر رہا ہے اور اللہ فرما رہے تو نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں. کچھ لوگوں سے بات ہوئی اور دین کے مخلص لوگ ہیں کہ بھائی یہ معاشرہ جو ہے اس میں جو برائیاں ہیں، اس میں جو حرام کاریاں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف جد و جہد کرنا بھی تو دین ہی کا کام ہے. تو پہلے معاشرے کے لیے تھوڑی سی کوشش کیجئے، اپنے معاشرے کو ایک صالح معاشرہ بنانے کی کوشش کیجئے. قرآن کریم میں 10 مرتبہ یہ بات آئی ہے جسے ہم بچپن سے جانتے ہیں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر. میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں. جی یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں بھی شامل. سورہ اعراف آیت 157 میں 157 میں یہ بات ہے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اللہ کے نبی معروف کا حکم دیتے ہیں، علیہ السلام منکر سے روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس امت کے کرنے کے کام کو کیسے بیان فرماتا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانیت کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے. یہ امت اس کام کے لیے کھڑی کی گئی. 10 مرتبہ یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ قرآن پاک میں، امر بالمعروف نہیں عن المنکر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو. ٹھیک ہے، حق کو منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، حق کو پہنچانا، بتانا، سمجھانا، اس کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے. تو لوگ نہیں مانتے، نہ مانے. لوگوں نے نبیوں کی نہیں مانی، ہماری اوقات باقی ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم اپنے کام پر مخلص رہیں، اپنے کام پر فرم رہیں، دین کا تصور دین کلیئر رہے اور پورے دین کی بات کو تصور دین اور نیت کا اخلاص قائم رہے. جی جی کہ میری نیت کا اخلاص یہ ہے. بالکل. اپنا دین اپنی دکانداری کا مسئلہ تھوڑی ہے، اپنی آخرت کا مسئلہ ہے بھائی. اللہ کو جواب دینا ہے ہم نے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جی لوگ ناراض ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا. تو جب قرآن پاک ذکر کر رہا ہے کہ پیغمبروں نے لوگوں سے کہا کہ شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصارہ سے کلام کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیات سنائی ہیں کہ لا تقولوا ثلاثہ، 3 خداؤں کو مت مانو، تو کیا وہ خوش ہوئے ہوں گے؟ یہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، تو بھائی دین کدھر بچے گا؟ یہ ہماری اختراع ہے. ناظرین محترم، یہ بڑا لمبا موضوع ہے اور بڑے درد دل کے ساتھ میں کر رہا ہوں. یقیناً اس ایپیسوڈ کے بعد آپ کی رائے میرے بارے میں بدل جائے گی، آپ مجھے کوئی پسندیدہ آدمی نہیں سمجھیں گے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہی کام کرنے کے ہیں، وہی باتیں ہیں کہنے کی، وہی باتیں ہیں سننے کی جنہیں میں کہہ نہیں سکتا، جنہیں تم سن نہیں سکتے. تو ناظرین، آج کے پروگرام کا اس کے ساتھ وقت ختم ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. میں شجاع صاحب سے چاہوں گا کہ آج کی حدیث ہدیہ کر دیں، پھر آپ سے رخصت ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جامع ترمذی میں روایت ہے کہ تم لازماً نیکی کا حکم دو گے اور لازماً بدی سے روکو گے. اگر تم نے کام نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے، پھر تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یہ فریضہ ہم نے انجام دینا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور ناظرین محترم، اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے اور آپ کے اور ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.